السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اور آپ کو بسا اوقات مرد کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اس مرد کے ایام میں، دنوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں صبر کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر صبر نہ ہو تو بسا اوقات انسان جزا فضا کرنے لگتا ہے، اپنے چہروں کو، اپنے غریبان کو پیٹنے لگتا ہے اور ایسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے جس کی ہمارے شریعت کے اندر، دین اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ ایک مومن کے لیے اس کے ایمان کے دو حصے ہوتے ہیں، یا تو وہ صبر کرتا ہے یا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے ذکر کیا ہے، علامہ ابن قیم وغیرہ نے اپنے کتابوں کے اندر، کہ ایمان کے دو حصے ہیں، نصف صبر و نصف شکر۔ آدھا ایمان تو صبر ہے اور آدھا شکر ہے، اور صبر تین چیزوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمیں ملتی ہے۔ ایک تو ہم اپنے آپ کو جزا اور فضا سے دور کر لیں، چیخنے، چلانے، رونے اور گڑگانے کی کیفیت کے خود کو شکار نہ کریں، زبان سے مخلوق کے سامنے شکوہ اور شکایت نہ کریں، اور اپنے جسم کے اعضاء اور جوارح کو ایسی چیزوں سے روک لیں جو صبر کے منافی ہوں، کیونکہ صبر ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی بے شمار آیتوں کے اندر اسے مومنوں کی صفت بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین کی انہی آیتوں میں سے، قرآن کی انہی آیتوں میں سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ایک آیت کے اندر ذکر کیا ہے کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَعْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، کہ جو لوگ مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں کی گھڑیوں کے اندر صبر کرنے والے ہیں، یہی حقیقت میں سچے لوگ ہیں اور یہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العالمین کہیں کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ رب العالمین کا ساتھ اگر صبر کرنے کی وجہ سے ملتا ہے تو پھر ہمیں دنیا کے اندر کسی شخص کے معیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مریض کو، ایک بیمار کو اگر یہ پتہ ہو کہ چاہے دنیا کا کوئی شخص اس کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہے، تو یہ ایک بہت ہی عجیب اور ایک بہت ہی میٹھا احساس ہوتا ہے ایک مومن کے لیے، کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہمیشہ ہر وقت ہے، اس کے ہر حال سے واقف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہتا ہے وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب سے نوازتا ہے، بلا حساب و کتاب، یعنی کتنا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے اس کا کوئی شمار نہیں۔ تو صبر ایسی عبادات میں سے ہیں جس کے اجر و ثواب کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تین عبادتیں اصل میں اسلام میں ایسی ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ اس کا اجر و ثواب بے شمار ہے، کوئی حد نہیں۔ انہیں میں سے ایک صبر ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ دوسرا عفو و درگزر کرنا ہے، فمن عفا و اصلح فاجرہ علی اللہ، جو عفو و درگزر سے کام لے لے اور صلح کر لے، معاف کر دے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کا اجر اللہ رب العالمین کے۔ اور تیسرا عمل ہے روزہ، جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فانہ لی وانا اجزی بہ۔ تو یہ تین ایسے اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب بے شمار ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کتنا دے گا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو صبر ایک مومن کی خاص صفت ہوتی ہے اور اپنی پوری زندگی کہیں نہ کہیں اسی پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بعض صحیح احادیث کے اندر ہمیں اور آپ کو بتلایا گیا ہے کہ ہم صبر اگر اپنے اندر پیدا کریں تو کون سے اسباب ہیں، کون سے وسائل ہیں جن کو ہم اپنا کر کے اپنے آپ کو صابر بنا سکتے ہیں، صبر کی صفت سے اپنے آپ کو متصف کر سکتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ آدمی اگر بیماری یا اس جیسی
کسی کیفیت کا شکار ہو تو اسے یقین ہو اس بات کا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخصیت یا کوئی ذات اسے ٹال نہیں سکتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے مقدر میں اس بیماری کو لکھا تھا، لہذا یہ بیماری ہمیں لاحق ہو گئی۔ تو تقدیر پر مکمل طور سے ایمان اور بھروسہ، جو کہ ایمان کا آخری رکن بھی ہے کہ آدمی کو مومن اس بات پر ایمان رکھنا چاہیے ایک مومن کو کہ تقدیر بسا اوقات اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے۔ ہمارے نصیب میں اللہ رب العالمین ایسی چیزیں بھی لکھتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتی ہیں، اور ایسی چیزیں بھی جسے ہم پسند کرتے ہیں۔ تو الایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ اسی طریقے سے ہمیں اس بات کا اگر یقین ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہم سے کہیں زیادہ رحم کرنے والی ہے ہمارے اوپر، جتنا ہم خود اپنے نفس کے اوپر رحم نہیں کرتے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو دیکھ کر کے جس کا بچہ گم ہو گیا تھا، غائب ہو گیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد ملا، اس عورت نے اپنے بچے کو جس طریقے سے اپنے سینے سے چمٹایا، اسے پیار اور محبت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر کے کہا کہ اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والا ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اگر ہم صبر بیماری کے ایام میں اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ ہم اس کیفیت میں مبتلا ہونے کے بعد صبر کریں، تو یہ بھی کہیں نہ کہیں ہمارے لیے صابر بنانے کا ایک اہم ذریعہ بنتی ہے۔ اسی طریقے سے بیماریوں کے فوائد کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں، جو بیماریوں کی وجہ سے صحیح حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے، جس کے تعلق سے پچھلا کلپ بھی تھا کہ بیماریوں کے کیا فوائد ہیں، اگر وہ ہمیشہ ذہن کے اندر رہیں تو اللہ رب العالمین خود بخود کہیں نہ کہیں ایک مسلمان کے دل میں صبر پیدا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے مصائب سے کہیں نہ کہیں دوچار کرتا ہے، تاکہ اسے گناہوں سے اللہ رب العالمین پاک صاف کر دے۔ تو اگر یہ حدیث ہمارے ذہن کے اندر ہوگی تو بھی کہیں نہ کہیں ہم صبر کر سکتے ہیں ایسے حالات میں، ایسے ایام میں۔ ایسے ہی اگر ہمیں پتہ ہو کہ اللہ رب العالمین بسا اوقات اپنے ان بندوں سے جن سے بے پناہ محبت کرتا ہے انہیں ان بیماریوں سے آزماتا ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے کہیں نہ کہیں صبر کا سبب ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان اللہ اذا حب قوما ابتلاهم، کہ جتنی عظیم ابتلا اور آزمائش ہوتی ہے اتنا ہی بڑا بدلہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جنہیں آزماتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں اگر یہ پتہ ہو کہ بے صبری کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر ہم روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، جزا فضا کریں گے تو کچھ اس کا فائدہ ہونے والا نہیں ہے، تو خود بخود کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں صبر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ ایسے ہی اگر ہم بیماریوں کے شکار ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم موت کو بھی یاد کر سکتے ہیں کہ ایک دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، تو یہ بیماری ظاہر سی بات ہے یہ تو موت کے مقابلے میں بہت چھوٹی سی چیز ہے، تو آدمی کہیں نہ کہیں صبر کرے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اکثروا من ذکر ہادم اللذات، کہ جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بلکہ اسی حدیث کے اندر آگے چل کر کے ہے کہ جب کوئی بندہ کسی تنگی کے اندر ہوتا ہے اور موت کو یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس تنگی سے اسے وسعت نصیب کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص بہت ہی وسعت و کشادگی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے بہک جانے کا خطرہ ہے، اگر وہ شخص موت کو یاد کرے تو ایسی صورت میں کہیں نہ کہیں اس کے بہکنے کا جو خطرہ ہے وہ ٹل جاتا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو ابن حبان نے اپنے صحیح میں روایت کیا ہے۔ ایسے ہی صبر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک مسلمان کو کہ یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کہیں نہ کہیں اس دنیا کے اندر آزمایا جاتا ہے، لہذا صبر ہمیشہ اس طریقے سے مضبوطی کے ساتھ صبر کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی پریشانی ہمارے لیے بے صبری کا سبب نہ بنے۔ اسی طریقے سے صبر کے اسباب میں سے یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ اس دنیا کے اندر اس سے بھی زیادہ خطرناک مرحلے سے لوگ گزر رہے ہیں۔ اگر اسے کوئی بیماری ہے تو دنیا کے اندر بیماریاں بے شمار ہیں،
बसा औक़ात आदमी को हल्का फुल्का बुखार या इस तरह की बीमारी लाहिक होती है और समझता है कि सबसे ज़्यादा कहीं न कहीं वही परेशान हाल है। हालांकि दुनिया में कितने ही लाखों बल्कि बेशुमार लोग ऐसे होंगे जो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन के अंदर हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आदमी याद करे तो भी सब्र का जज्बा कहीं न कहीं पैदा हो सकता है। इसी तरीके से अगर बीमार हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की दूसरी नेमतों को याद करे, क्योंकि ये बीमारी लाहिक है लेकिन अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें अभी भी उसके साथ हैं। उन्हीं नेमतों में से अक्ल की नेमत है, उन्हीं नेमतों में से आँख के, कान की, देखता है, सुनता है, सोचता है, चलता फिरता भी है। बसा औक़ात एक बीमार शख्स भी अगर इन नेमतों को याद करे तो कहीं न कहीं वो सब्र कर सकता है। बल्कि बाज़ उलमा ने कहा कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का अंदाज़ा करना हो तो कुछ लम्हात के लिए अपनी आँखों को बंद कर लें और फिर देखें कि अल्लाह ताला की कितनी नेमतें आपके ऊपर या हमारे ऊपर नाजिल हो रही हैं। क्योंकि आँख बंद करने के बाद ज़ाहिर सी बात है पूरी दुनिया तारीक नज़र आती है और तब हमें एहसास होता है कि इनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस नेमत से महरूम किया है तो किस तरीके से इस दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ लम्हात के लिए हम आज़माइश के शिकार होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार नेमतें हमें उस वक्त भी हासिल हो रही होती हैं और हमें उसको याद करने की ज़रूरत है। और आखिरी सबब जो है सब्र के यह है कि आदमी हमेशा एक मोमिन ज़ाहिर सी बात है उम्मीद के साए में ज़िंदा रहता है, बल्कि उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर कुछ लम्हात के लिए इन बीमारियों से हमें कहीं ना कहीं दो चार किया है तो इंशाअल्लाह ये बीमारियाँ ख़त्म भी होंगी और ऐसे अय्याम भी आएंगे जिसमें दोबारा खुशियाँ लौट करके आएंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर हमें ऐसी किसी हालत से दो चार करे जो बीमारी या परेशानी के हालात में से हों तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उस पर सब्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।